آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا اہم ترین فیصلہ آیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو سزا یافتہ ہو کے ضمانت پر بیرون ملک اس وقت علاج کی غرض سے گئے ہوئے ہیں اور عدالتوں کے بلانے کے باوجود ان کا جو متعینہ پیریڈ تھا واپس نہیں آئے، تو آج فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے۔ یعنی جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی، اپیل کی تھی کہ میری سزائیں کے خلاف یعنی مجھے بری کیا جائے، وہ ان کی درخواست رد کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ اس فیصلے سے ان کی سزائیں بحال ہیں، اور اب وہ جب واپس آئیں گے تو انہی عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں گے، گرفتار ہوں گے، یا یہ عدالتوں کی صوابدید پر کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہمارا موضوع رہے گا۔ اور جوہر ٹاؤن جو بم دھماکہ ہے اس کے تانے بانے افغانستان تک جا ملتے ہیں اور ماسٹر مائنڈ گرفتار ہو گئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ افغانستان سے امریکن فوجوں کی واپسی جو تقریباً مڈ سپٹمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن اس سے پہلے ہی طالبان تقریباً افغانستان کے 70 یا 80% رقبے پر اس وقت ان کی حکمرانی ہے، اور شاہی فوجیں جن کو ہم سرکاری فوجیں کہتے ہیں وہ ہتھیار ڈال رہی ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ آصف علی زرداری صاحب ہمارا تیسرا موضوع رہے گا۔ انہوں نے لاہور میں اس وقت پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں۔ سب سے اہم ملاقات جو ہے وہ پرویز الہی صاحب سے ہوئی، اور پھر میاں منظور احمد بھٹو صاحب سے۔ آج بھی ملاقاتیں جاری ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں۔ سٹارٹ اس طرح لیتے ہیں آفتاب باجوہ صاحب آپ سے، کیونکہ فیصلہ ٹیکنیکل ہے، تمہارے قانون اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں دو کیسز میں، ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں، اور ایون فیلڈ میں 10 سال سزا ہوئی تھی، جو احتساب جج تھے محمد بشیر صاحب، انہوں نے سزا دی تھی، اور ارشد ملک صاحب نے 7 سال العزیزیہ میں دی تھی۔ اس وقت دونوں فریقین یہ کہہ رہے تھے، یعنی میاں نواز شریف صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جب جج نے کہا مجھ پر دباؤ تھا اور وغیرہ وغیرہ، پھر فوت بھی ہو چکے ہیں، تو انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی کہ سزاؤں کے خلاف چلتی رہی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کی طرف سے پیش ہوتے رہے میاں صاحب کی طرف سے، پھر انہوں نے عدالت کی معاونت کی۔ آج یہ فیصلہ جو تھا ریزرو آ گیا ہے کہ کسی بھی کنوکٹڈ کو، خاص طور مفرور کو، بالکل کوئی کسی کی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک گزارش کروں گا، اپیل جو ہوتی ہے کنٹینیوشن آف ٹرائل ہوتی ہے، وہ ٹرائل کا ایک حصہ ہوتا ہے اپیل جو ہے۔ اب جب اپیل میں بات گئی تھی تو اپیل میں آپ کوئی بھی ایڈیشنل ایویڈنس عدالت کو دے سکتے ہیں، یہ اختیار ہے، ضابطہ فوجداری میں یہ موجود ہے دفعہ۔ لیکن دیکھیے، جب یہ الزام آپ لگاتے ہیں کہ جی وہ جج صاحب جو تھے وہ منوٹ تھے، کس نے کیے؟ پہلے تو یہ ایک تحقیق ہونی تھی جو ابھی تک نہیں ہوئی، جج صاحب بھی فوت ہو گئے، وہ معاملہ ابھی کا بھی جو ہے پینڈنگ ہے۔ دوسری بات یہ چاہیے تھے ملزمان کو، اگر انہوں نے یہ پلی لی ہے کہ جج صاحب جو باعث تھے یا وہ انڈر پریشر تھے، تو پھر اس کے لیے انہوں نے اپلیکیشن کیوں نہیں ہائی کورٹ میں دی ایڈیشنل ایویڈنس کی؟ وہ ثبوت جتنے بھی فلمیں بنائی ہوئی تھی مدینہ کی یا جاتی عمرہ کی، جہاں کی بھی تھی ان کے پاس، کیونکہ وہ ساری ان کے خلاف جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو پارٹ نہیں بنایا۔ سوال میاں بھیم صاحب، اب تو میرا خیال ڈیبیٹ کر کے پاکستان قوم ان چیزوں سے لا تعلق ہوتی جا رہی ہے کہ مثلا نیب جو قانون ہے 30 دن میں فیصلہ ہونا ہے، کوئی بھی ہونا ہے، کسی کے حق میں خلاف ہونا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ اب عدالتوں میں جاتے ہیں، پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، کبھی کوئی بیل پر جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، یعنی جو عید بنی ہوئی ہے، میلے لگے ہوئے ہیں۔ اب قوم اس سے جو کوئی فیصلوں کے متعلق کبھی کوئی اچھی رائے رکھتی ہے کہ عدالتوں سے کوئی اچھے فیصلے آئیں گے؟ نہیں، دیکھیں جی، پاکستان کی جتنی عدالتیں ہیں اور پاکستان کا جتنا سسٹم ہے نا، یہ ملزم کو سپورٹ کرتا ہے، مدعی کو نہیں کرتا۔ یہ تمام تر شک کے فائدے بھی ملزم کو ملتے ہیں، اور تمام تر جتنا بھی سسٹم ہے وہ سپورٹ کرتا ہے کہ ملزم جو ہے، میں بھی چاہوں گا اس میں یہاں کہا جاتا ہے فیورٹ چائلڈ آف لا، ملزم جو ہے وہ عدالت کا فیورٹ، قانون کا فیورٹ بچہ ہے، فیورٹ بچہ۔ تو یہاں سے یہ اندازہ لگائیں تو یہ پاکستان کا تو سسٹم نے سپورٹ کرتا ہے لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ جرم کریں، جرم کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اور یہ یقین کریں کہ پاکستان میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ گروہ بنے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ جرم کر کے آ جائیں، سطحی خیران جناب سنبھال لوں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسا صاحب کیا کہیں گے اس فیصلے کے متعلق کہ میاں نواز شریف صاحب کو، یعنی انہوں نے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا جی اس طرح پریسیڈنٹ موجود ہیں، پینڈنگ کر دیا جائے، ہمیں درخواست واپس دے دی جائے۔ اچھا دیکھیں، پاکستان کے اندر جس طرح کے جو فیصلے ہیں، جو بھی ہے، میں عدالت کے ایشو پہ تو بات نہیں کرتا، اس کا ڈیکورم ہے اپنا اور میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ 122 نمبر پر ہیں ہم، جی جو بھی ہے، بہرحال میں اپنی عدالتوں پر
اعتبار بھی کرتا ہوں اور میں اپنی عدالتی نظام کے اندر ڈیفینیٹلی کچھ مسائل بھی ہیں، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل سفید کالا ہے اور کالا سفید، ایسا بھی نہیں ہے عدالتوں کے اندر۔ ابھی میاں صاحب نے بات کی کہ جناب یہاں گینگز بنے ہوئے ہیں، تو یہ ضرور مینشن کریں وہ گینگز کون سے جو بلا کے کہتے ہیں آپ کو انصاف دے دیں گے یا آپ کو کسی کیس سے چھڑا دیں گے۔ یہاں پوائنٹ جو اصل میں یہ ہے کہ آپ کا جو پورا سسٹم ہے، جب یہ گورنمنٹ گئی تھی، جب اقتدار میں آئی تھی تو دو بڑے نعرے تھے، میں بار بار اس بات کے اوپر کہتا ہوں کہ جی پاناما کیس تھا اور کرپشن کی باتیں کی جا رہی تھی، اور اس کی وجہ سے ایک پرائم منسٹر کو آپ نے اتار کے ہٹا دیا اور پھر کہا کہ اس سے بڑا چور کوئی نہیں، اس سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں، اور دو بڑی شخصیات تھیں۔ الیکشن ہو گئے تھے میرا خیال ہے۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اب ایک شخص جو تھے وہ کنٹینر پہ چڑھ کے جب یہ باتیں کر رہے تھے تو قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ میں اقتدار میں آتے ہی ایک ایک پینی واپس وصول کر لوں گا اور یہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں انہیں میں اندر کر دوں گا۔ اوکے، ساری قوم نے آپ کو ووٹ دے دیے۔